السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ پچھلی کلاسز میں آپ نے دجالوں کے حوالے سے سنا تھا، آج اسی سلسلے کا تیسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ملعون مرزا علی محمد باب، اس کا اصلی نام علی محمد تھا اور باپ کا نام محمد رضا، جو شیراز کا ایک تاجر تھا۔ مرزا علی محمد نے بابی فرقے کی بنیاد رکھی۔ فارسی و عربی کی ابتدائی کتب پڑھتے ہی اس نے سخت ریاضتیں کر کے زہد میں نام کمایا۔ پھر کربلا میں سید کاظم مجتہد کے حلقہ درس میں شریک رہا۔ سید کاظم کے مرنے کے بعد اس کے بہت سے شاگرد لے کر کوفے پہنچا اور وہاں اپنی مصنوعی عبادتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ پھر 1260 سنہ ہجری میں اپنے چیلوں سے یہ اظہار کیا کہ جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ میں ہی ہوں، اور اس کے ثبوت میں بعض احادیث جن میں مہدی موعود کے آثار ذکر کیے گئے ہیں وہ پیش کیے اور کہا یہ تمام آثار مجھ میں پوری طرح پائے جاتے ہیں۔ غالباً اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ جب اس سے معجزہ طلب کیا گیا تو کہنے لگا میری تحریر و تقریر ہی معجزہ ہے، اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں 1000 شعر مناجات میں تصنیف کرتا ہوں، پھر اسے خود لکھتا بھی ہوں۔ اور اس نے اپنی چند مناجات لوگوں پر پیش کی جس میں اعراب تک درست نہیں تھے۔ جب اس پر اعتراض ہوا تو کہنے لگا کہ علم ایک گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے اب تک غضب الہی کا شکار تھا۔ میری شفاعت کی وجہ سے اس کی خطا معاف ہوئی اور یہ حکم دیا گیا کہ اب نحوی غلطیوں کا مذائقہ نہیں، آئندہ کوئی اگر نحوی غلطی کرے تو کچھ حرج نہیں۔ عوام کو مائل کرنے کے لیے ایک حربہ اور ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے اعلان کیا کہ میرے وجود سے تمام ادیان متحد ہو جائیں گے، کیونکہ میں آئندہ سال مکہ معظمہ سے خروج کروں گا اور جملہ روئے زمین پر قبضہ کروں گا، لہٰذا جب تک تمام ادیان متحد نہ ہوں، نیز تمام دنیا میری مطیع و فرما بردار نہ ہو جائے، اس وقت تک تمام مردوں پر تکالیف شرعیہ معاف ہیں، نعوذ باللہ۔ اب اگر کوئی میرا مرید احکام شرعیہ ادا نہ کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس اعلان سے بھی دنیا پرست عیش کوش لوگ اس کے فریب میں آتے گئے۔ ذرا ان کے مذہب کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ بہن بھائی میں جنسی تعلقات بلا نکاح بھی قائم کرنا روا تھا۔ ایک عورت 9 آدمیوں سے نکاح کر سکتی تھی، بالفاظ دیگر 9 آدمی ایک عورت سے نکاح کرنے کے روادار تھے۔ کسی مذہب کی پابندی نہ تھی۔ اس مادر پدر آزادی کا نتیجہ نہایت بھیانک نکلا۔ اس کے متبعین لوگوں میں اعلانیہ فسق و فجور کا بازار گرم ہو گیا۔ اس نے اپنے مریدوں کو چند احکام بھی دیے تھے، وہ بطور اشعار تھے، ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ چونکہ تمام دنیا میرے زیر نگی ہوگی، نیز تمام دنیا میں ایک مذہب ہونا ہے، لہٰذا میں آئندہ برس مکے سے خروج کروں گا تاکہ دنیا میرے قبضے میں آ جائے اور میرے وجود سے مقصود اغراض پوری ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں یقیناً دشمنان خدا کی جانیں جسم سے جدا ہوں گی، ہزاروں خون کی ندیاں بہیں گی۔ پس جملہ مریدین کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بطور علامت و شگن اپنے خطوط یعنی اپنی تحریر رائٹنگ کو سرخ کیا کریں۔ السلام علیکہ کے بجائے مرحباً بک سلام مقرر کیا جاتا ہے۔
اذان میں میرا نام بھی داخل ہو۔ بابی کا کہنا تھا کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیعت کی اور اب تک یہ دونوں ہستیاں جدا تھیں، میں ان دونوں کا جامع ہوں، اس لیے میرا نام بھی علی محمد ہے۔ نیز جس طرح کوئی آدمی بغیر باب یعنی دروازے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مجھے دیکھے بغیر اور مجھ سے اجازت لیے بغیر خدا اور دین خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس کے چیلوں نے یہ بکواس سن کر ہی اس کا لقب باب کر دیا۔ باب نے اپنے تصنیف کردہ مجموعے کے ایک حصے کا نام قرآن، دوسرے کا نام مناجات رکھا۔ بابی فرقے کے چند عقائد سماعت فرمائیں۔ خدا کہیں غائب نہیں بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، سو جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہی اس سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ یہ ملاقات قیامت سے وابستہ نہیں بلکہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ ہمارا مرتبہ دیکھ کر وہ قرآن مسلمانوں کے قرآن سے کئی حصے بہتر ہے۔ حشر و نشر سے مراد نیکی و بدی کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہگار ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ نیک لوگوں کے پاس آتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ گویا گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوں کے پاس آنا ہی حشر و نشر ہے، اس کے علاوہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فتنہ پرور شخص کئی سال تک ایران پر چھایا رہا۔ اس دوران شیعوں سے اس کے مناظرے بھی ہوئے، آخر کار اسے چہریک کے قلعے میں قید کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1225 سنہ ہجری میں اسے گولی مار دی گئی اور اس کی لاش گلی کوچوں میں گھما کر باہر ڈلوا دی گئی۔ ناظرین محترم، آج کی کلاس میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور اس کلاس کا بقیہ حصہ سنیں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تھینک یو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق